ٹھیک ہے سر. یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا جی سر. نبیوں فرشتوں پر اولیاء کرام پر کہ اپنے دلوں پر اللہ کا خوف پیدا کرو. جی سر. تاکہ خوف سے احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہو جائیں. جی جی. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر یا پریشر ضروری ہے اور ایمان کامل کا حصہ بھی ہے. جی. اسی لیے ہم ارکان دین جو ہیں اس کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. جی جی. اور آخرت کا روز محشر کا خوف ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے خوف کی طرف بڑھتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں. جی جی. اور پریشر آگے سر کہ دنیاوی پریشر جیسا ہوتا ہے امیر کا غریب پر, جی استاد کا شاگرد ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور امتحان کا طالب علم پر ہوتا ہے, بالکل سر, مالک کا غلام پر ہوتا ہے جی, اور حاکم کا محکوم پر. بے شک. لیکن یہ ہے اگر پریشر اقتدار کی بنیاد پر ہو تو یہ انسان کی اصلاح کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پریشر اور زور سے زیادہ ہو تو اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے. سر. اور تمام جو حالات ہیں پھر نامعقول ہو جائیں گے. سر پریشر جو ہے, اب آتا ہوں تھوڑا سا انسانی جسم مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ پریشر کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جیسے کہ بلڈ پریشر ہو گیا, فشار خون انسانوں میں اگر اس کی کمی بیشی ہو جائے تو کتنے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جی جی. اسی طرح آنکھوں کا پریشر, جی سر, آئی او پی انٹرا آکولر پریشر ہوتا ہے. اگر اس پریشر میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس سے نقصان آنکھوں کو پہنچ سکتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹراکرینیل پریشر, دماغ کا پریشر. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کا ایک خاص پیرامیٹر ہے, خاص ایک لمٹ ہے. اگر کسی وجہ سے یہ اس میں کمی بیشی ہو جائے اب بھی انسان کا برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے. اس طرح پیٹ کا بھی انٹراکرینیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نظام انسانی جسم کو ایک خاص اعتدالی پریشر پہ قائم کیا ہوا ہے. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, الٹ ہو جائے اس سے نقصان بھی ہوتا ہے. آگے سے آتا پریشر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے تھے کافر آیا تلوار نکال لی اور کہا اب تجھے بچائے گا, تو آپ نے اس وقت اس کافر کا پریشر نہیں لیا, اس کافر کا خوف دل میں نہیں لیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. اور دیکھیے تلوار پر کس طریقے سے خوف اور دباؤ پیدا ہوا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جی سر. آپ نے فرمایا اب تو یہ کون بچائے گا. بالکل صحیح بات ہے. پھر کیا ہو گیا جی, دوسری کایا پلٹ گئی, وہ مسلمان ہو گئے. جی بالکل صحیح. وہ اسی طرح حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی جی اپنی ماں کے بوجھ یا حکم دباؤ کی وجہ سے سچ بولا اور کافر میں کیسا پریشر آیا, جی چینج ہو گیا جو ہے لٹیرے پہ, جی سر, اس کا بھی ایمان بدل گیا سر. جی سر. تو یہ پازیٹیو پریشر جو کہ ہر انسان سے ہونا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم نوازی ہوتی ہے جس کا پازیٹیو پریشر آئے. بے شک. لیکن نیگیٹو پریشر جی جی وہ انسان کو نہیں لینا چاہیے. نہیں جی. ٹھیک ہے. اور اس حد تک بھی وہ پریشر سے دل برداشتہ نہ ہو کہ وہ اس پریشر سے اس کا دماغ اور کچھ الٹ ہو جائے. جی جی. جن کے مینٹل ریٹارڈیشن اس طرف چلتی. جی بالکل یہی بات. اور پریشر کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جی ہوتی ہیں جی. لیکن ہمیں ہر جب ہم پر جن کے جو پریشر آئے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. جی. اس لیے ہر چیز کے ابتدا سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ تمام ایسی چیزیں جو کہ نیگیٹو پریشر بن سکتی ہیں انسان ہو اور انسان اپنے کام میں مشن میں کامیاب ہو. تو اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے پورے پریشر سے بچائے. اور پریشر اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈر ہمارے دلوں پہ رہے کہ ہم راہ راست پر ساتھ مستقیم رہیں. آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, تو پریشر اور انڈر پریشر یہ دو چیزیں ہیں, ان دونوں چیزوں کو پازیٹیو اور نیگیٹو کا ازالہ کریں, پھر آپ دیکھیں کہ بغیر پریشر کے زندگی آپ کی کتنی اچھی گزرے گی. کوئی بیماری بھی اگر آ گئی ہے تو پلیز انڈر پریشر مت. دیکھیں اب آپ نے کنیکشن رب کے ساتھ جوڑا ہو, تو اگر کوئی بیماری, کوئی دکھ,
کوئی تکلیف ہے تو اس کو انڈر پریشر ہو کے خراب نہیں کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے۔ میں ہمیشہ گپ شپ میں بتاتا ہوں کہ 4 رحمتوں سے نا انسان گھبرا جاتا ہے، زیادہ بیٹیاں ہوں، زیادہ بارش ہو جائے، زیادہ مہمان آ جائیں یا زیادہ دیر بیماری رہ جائے، انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن یہ رحمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک اگر کانٹا بھی چبھتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے نا کسی کو، تو رب کی شان دیکھیں کہ اس کے گناہوں کا کہیں نہ کہیں وہ ازالہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بندے کی مت ماری ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ کہ پریشر، انڈر پریشر ہو کر کوئی بھی کام کریں گے، اس میں پریشانی لاحق ہوگی۔ اور انڈر پریشر ہوتا ہے کیسے شروع ہے، اس میں ایک ٹائم فریم چھپا ہوا ہوتا ہے، 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، آپ ایک چیز کو غلط کر رہے ہیں، کنٹینیو غلط کر رہے ہیں، نیگیٹو طریقے سے کر رہے ہیں، جھوٹ ہے اس میں، تھوڑا سا غبن ہے، تھوڑی سی بددیانتی ہے۔ جب یہ 3 4 6 چیزیں اکٹھی لے کر چلتے ہیں نا، تو پھر لائف کے ایک حصے میں جا کے آپ ہینگ ہو جائیں گے، چاہے 2 سال لگیں، چاہے 6 سال لگیں، چاہے 11 سال لگیں، چاہے 1 سال لگیں۔ جب ہینگ ہوں گے تو پھر وہ ایسا انڈر پریشر ہوگا جہاں پر آپ نکل نہیں سکتے، جہاں پر صرف رب کی ذات ہی آپ کو مہربانی کرے، فضل کرے، کرم کرے کہ آپ کو نکالے۔ باقی آپ بولیں کہ جی آپ اپنے آرٹ سے، آپ اپنی صلاحیت سے، یا آپ اپنے اس عمل سے، اس کرائسس یا اس پریشانی سے نکل سکیں، تو ایسا 0.1% بھی پاسبل نہیں۔ تو اس چیز کو میں نے بھی سمجھنا ہے اور آپ نے بھی سمجھنا ہے۔ اب یہ انڈر پریشر ہی کی وجہ سے ڈسٹربنس آ جاتی ہے نا، کہیں ووٹ غلط کاسٹ ہو جاتی ہے، کہیں دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں، کہیں بچہ غلط جگہ ایڈمیشن لے لیتا ہے، کہیں غلط رشتہ ہو جاتا ہے، صرف انڈر پریشر کی وجہ سے، کہیں کاروباری لین دین میں نقصان ہو جاتا ہے، صرف انڈر پریشر کی وجہ سے، کہیں لاسز ہو جاتے ہیں انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے، کہیں فیصلے غلط صادر ہو جاتے ہیں، کوئی جرگہ، کوئی کچہری ہے، وہاں پر کافی سارے لوگ ہیں، ایک انڈر پریشر، جہاں آپ انڈر پریشر ہوئے وہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، غلط ہو چکا یہ کام۔ ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ کیوں ہوتے ہیں؟ انڈر پریشر کی وجہ سے، ادھر سے ٹرالا آ رہا ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ہارن کا پریشر ہے، اس کا پریشر، یہ ذرا سا آپ انڈر پریشر ہوئے ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں اس طرح، انڈر پریشر ہو کر بعض دفعہ میڈیسن غلط لے آتے ہیں، دیکھنا بھول جاتے ہیں ایکسپائری تھی کہ نہیں تھی، وہ پتہ چلتا بندے کا ویزا لگ گیا جناب، بندہ ہی اوپر چلا گیا، صرف ایک چھوٹے سے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح ہوتا ہے، گپ شپ ہے، اینالائز کر لیں خود، آپ اپنی لائف کو اینالائز کریں، مجھے چھوڑ دیں، میری گپ شپ کو چھوڑ دیں، لیکن یہ پریکٹیکل باتیں ہیں آپ کی لائف میں، تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کر اینالائز کریں، جہاں جہاں انڈر پریشر ہوئے کیا نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ جو بھی اس پروگرام کو دیکھنے والے، سمجھنے والے لوگ ہیں، ہسٹری ان کے سامنے ہے ان کی، چاہے وہ 20 سال کی، چاہے وہ 30 سال کی، چاہے وہ 40 سال کی، جہاں جہاں انڈر پریشر میں آئے تو کیا ہوا بھائی جان؟ نقصان ہی ہوا نا۔ اچھا، بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے انڈر پریشر میں رہنے کی، کیونکہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، کوئی 4 سال سے انڈر پریشر میں رہ رہا ہے، کوئی 20 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 30 سال سے رہ رہا ہے۔ جتنا انڈر پریشر میں رہتے رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، نسلیں خراب کر رہے ہیں، نسلوں کے اندر وہ کانفیڈنس، نسلوں کے اندر وہ بولڈنس نہیں ہم دے سکیں گے جب تک ہم انڈر پریشر رہیں گے۔ بہرحال گپ شپ کا ٹائم جو وہ ختم ہوا چاہ رہا ہے، ٹرانسمیشن سے مجھے پریشر آ گیا کہ جی اب آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان ایس ایم افضل کو، بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلی گپ شپ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ اللہ